آج ہم ایک بڑا دلچسپ سفر کر رہے ہیں، پوری عالمی تاریخ کا خلاصہ، وہ بھی کچھ ہی منٹوں میں۔ ہمارے پاس عالمی تاریخ عہد بہ عہد انسانی سفر کا مواد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ انسانی تہذیب کے اہم موڑ سمجھیں، وہ خاص باتیں جو ہمیں آج یہاں تک لائیں۔ تو چلیں سیدھا ماضی میں چلتے ہیں۔ سوچیں ذرا، وہ وقت جب انسان صرف شکاری تھے، پھر کچھ کمال ہوا۔ تقریباً 10,000 سال پہلے زراعت شروع ہوئی، نیولتھک انقلاب جسے کہتے ہیں۔ یہ صرف کھیتی باڑی نہیں تھی، یہ وہ تبدیلی تھی جس نے مستقل بستیوں کی بنیاد رکھی، آبادی بڑھی اور سماج کا ڈھانچہ بالکل بدل گیا۔ اور انہی بنیادوں پر ابھری وہ عظیم قدیم تہذیبیں۔ تقریباً 3000 قبل مسیح سے 500 عیسوی تک کا عرصہ، میسوپوٹیمیا۔ انہوں نے ہمیں لکھنا سکھایا، تحریر دی، کیا بات ہے۔ مصر میں وہ عظیم اہرام بنے، آج بھی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ وادی سندھ میں بڑے منظم شہر تھے، چین میں ریشم تھا، ان کا اپنا فلسفہ تھا۔ پھر یونان آیا، جمہوریت، فلسفہ، اور روم، ایک بہت بڑی سلطنت اور قانون کا نظام۔ جی، یہ واقعی ایک شاندار دور تھا۔ اور دیکھیں، ان تہذیبوں کی جو ایجادات ہے نا، وہ صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے۔ میسوپوٹیمیا کا جو 60 کی بنیاد پر ریاضی کا نظام تھا، وہ آج بھی ہماری گھڑیوں میں چل رہا ہے، 60 سیکنڈ، 60 منٹ۔ اسی طرح رومن قانون کے اصول آج بھی دنیا کے کئی ملکوں کے قانون اسی پر بنے ہیں۔ یہ اثرات بہت گہرے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، روم کے زوال کے بعد یورپ ایک نئے دور میں داخل ہوا، جسے ہم قرون وسطیٰ کہتے ہیں، تقریباً 500 سے 1500 عیسوی۔ یورپ میں تو وہ جاگیرداری کا نظام تھا، زمین کے بدلے فوجی خدمت وغیرہ۔ لیکن دنیا صرف یورپ تو نہیں تھی، اسلامی دنیا میں تو علم کا سنہری دور تھا۔ سائنس، ریاضی، طب، بغداد، قرطبہ، یہ سب علم کے بڑے مراکز تھے۔ چین میں پرنٹنگ پریس، بارود، یہ سب ایجاد ہو رہا تھا۔ افریقہ میں مالی جیسی بڑی سلطنتیں تھیں، تجارت کی وجہ سے خوشحال۔ اور امریکہ میں مایا، ایزٹیک، ان کا تہذیبیں عروج پر تھیں۔ جی ہاں، اور اس دور کی ایک بہت اہم بات مختلف علاقوں کا آپس میں رابطہ بڑھنا ہے۔ بظاہر لگتا ہے دنیا بٹی ہوئی تھی، لیکن شاہراہ ریشم جیسے راستے تھے۔ پھر منگول سلطنت پھیلی تو خیالات، ٹیکنالوجی، جیسے کاغذ بنانے کا طریقہ چین سے اسلامی دنیا اور پھر یورپ پہنچا۔ اور ہاں، بیماریاں بھی پھیلیں۔ یہ ایک طرح سے گلوبلائزیشن کی ابتدائی شکل تھی، بہت اہم۔ اور پھر آتا ہے ابتدائی جدید دور، 1500 سے 1800۔ یہاں سے چیزیں بہت تیزی سے بدلیں۔ یورپ میں نشاط ثانیہ ہوئی، پرانے یونانی اور رومی علم کو دوبارہ زندہ کیا گیا، سوچنے کے نئے انداز آئے۔ پھر وہ دریافتوں کا دور شروع ہوا، یورپی مہمجو نکلے، نئے بر اعظم دریافت کیے اور نو آبادیات کی بنیاد رکھی۔ اسی دوران سائنسی انقلاب آیا، نیوٹن، گیلیلیو، کائنات کو سمجھنے کا نیا طریقہ، مشاہدے اور دلیل کی بنیاد پر۔ اور پھر روشن خیالی، یعنی عقل، انفرادی آزادی، پرانے اختیارات پر سوال اٹھانا۔ واقعی یہ تبدیلیوں کا طوفان تھا۔ یقیناً یہ دنیا کے جڑنے کا ایک نیا مرحلہ تو تھا، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی دیکھنا چاہیے۔ دریافتوں کا مطلب اکثر مقامی لوگوں کے لیے تباہی اور استحصال تھا۔ سائنسی ترقی نے جہاں فائدے دیے، وہیں یورپی طاقتوں کو فوجی برتری بھی ملی، جس سے نو آبادیات قائم کرنا آسان ہوا۔ روشن خیالی کے نظریات اچھے تھے، مگر ان کا فائدہ اکثر صرف یورپی مردوں کو ہی ملا۔ تاریخ وہ اتنی سیدھی نہیں ہوتی۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، پھر اگلا بڑا دور ہے جدید دور، تقریباً 1800 سے 1945 تک۔ اس کی سب سے بڑی پہچان تو صنعتی انقلاب ہے۔ مشینیں، فیکٹریاں، بڑے پیمانے پر پیداوار، اس نے معاشرے کو بالکل بدل دیا۔ اسی دوران بڑے سیاسی انقلاب آئے، امریکہ، فرانس، بادشاہتیں ختم ہوئیں۔ یورپی طاقتوں نے افریقہ، ایشیا میں اپنی بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی، سامراج کا دور۔ پھر 20ویں صدی، 2 خوفناک عالمی جنگیں، کمیونزم کا نظریہ سامنے آیا، اور وہ عظیم کے ساتھ بازاری، یعنی بہت بڑا معاشی بحران۔ جی، اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ دور بہت تیز تکنیکی ترقی کا تھا، لیکن ساتھ ہی شدید عالمی لڑائیاں اور نظریاتی جنگیں بھی ہوئیں۔ صنعتی انقلاب نے زندگی آسان کی، لیکن آلودگی بڑھی، شہروں میں مسائل پیدا ہوئے۔ قوم پرستی نے ملکوں کو جوڑا بھی، لیکن اسی وجہ سے سامراج اور جنگیں بھی ہوئیں۔ مطلب تضادات سے بھرا دور تھا یہ۔ اور آخر میں ہم پہنچتے ہیں ہم عصر دور میں، 1945 سے اب تک۔
दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया सर्द जंग में बट गई। अमेरिका बमुकाबला सोवियत यूनियन। नौ आबादियाती निज़ाम ख़त्म हुआ, बहुत से नए मुल्क आज़ाद हुए, शहरी हकूक़ की तहरीकें चलीं, बराबरी के लिए जद्दोजहद हुई। फिर आलमगीरियत आई, टेक्नोलॉजी, ख़ास तौर पर इंटरनेट और तिजारत ने दुनिया को बहुत करीब कर दिया। 9/11 के वाक़यात, चीन का एक बड़ी ताकत बनकर उभरना, डिजिटल इनकलाब और आजकल मौसमियाती तब्दीली जैसे बड़े चैलेंजेस हैं। तो तारीख के इस तेज़ रफ्तार सफ़र के बाद हम क्या कह सकते हैं? एक बात तो साफ है, तब्दीली की रफ्तार वक्त के साथ बहुत तेज हो गई है। जो काम सदियों में होता था, अब दहाइयों या सालों में हो रहा है। बिल्कुल, और यही बात हमें इस नुक्ते पर लाती है कि तारीख सिर्फ माजी की कहानियां नहीं है। ये एक चलता हुआ अमल है जो हमारे हाल को बनाता है और मुस्तकबिल को शक्ल देता है। माजी की कामयाबियों और गलतियों को समझना आज के जो पेचीदा मसाइल है ना, जैसे आलमगीरियत के फ़ायदे नुकसान, टेक्नोलॉजी के असरात या मौसमियाती तब्दीली, इनसे निमटने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सोचने पे भी मजबूर करता है कि अगर हम किसी ख़ास मौजू को पकड़ लें, जैसे टेक्नोलॉजी की तारीख़ या इनक़िलाबात कैसे होते हैं या सल्तनतें कैसे बनती बिगड़ती हैं, और उसे इन तमाम अदवार में देखें, तो शायद कुछ और ही नई बातें पता चलें। यही सवाल है जो तारीख़ को हमेशा ज़िंदा और अहम रखता है।